السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کی ملاقات ایک بہت بڑے عظیم ہستی سے آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں۔ خواجہ نصر اللہ بلوچ، وائس فار بلوچ مسنگ پرسن کے چیئرمین ہیں۔ بلوچ مسنگ پرسنز ناظرین، یہ ایک ایسا تنظیم ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان کے اندر ویسے تو زیادتیاں اور مسنگ پرسنز کا سلسلہ تو 1974 سے ہی چل رہا ہے، جب بھٹو کا دور تھا۔ اس وقت سب سے پہلے اسد وینگل اور اس کا ایک دوست اغوا ہو گیا تھا، جن کا تاحال کوئی پتہ نہیں چلا۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً جو ہے بلوچستان پر فوج کشیاں زیادتیاں ہوتی رہی، لیکن ابھی حال ہی میں جو یہ نیا جو سلسلہ شروع ہے، یہ نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت کے بعد بلوچستان میں ایک بندوں کو لاپتہ کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ یعنی ایسا سلسلہ جو نہ ختم ہونے والا، بندوں کو اٹھاؤ، غائب کرو، اور ان کا جیسے 10-15 سال سے بندے اٹھائے گئے، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں، نہ ان بندوں کو کورٹ میں پیش کیا جا رہا ہے، اور نہیں ان کو کسی جگہ پہ سامنے لایا جا رہا ہے، اور ورثہ بیچارے اس کے لیے پریشان گھوم رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے، اسی طریقے سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ ابھی گورنمنٹ نے دعوے کیے کہ جی ہم جو ہے اس کا مسئلہ حل کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن حالت ابھی بھی یہی ہے کہ اگر کبھی 10 بندے چھوڑ بھی رہے ہیں تو 20 بندے اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ سلسلہ بلوچستان سے شروع ہو کر سندھ اور خیبر پختونخوا تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی رپورٹ کے مطابق اس وقت بلوچستان سے تقریباً 50,000 سے زائد بندے جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، اور اسی طریقے سے یہ بھی رپورٹ ماما قدیر بلوچ نے مجھے دی ہے کہ سندھ سے اس وقت 16,000 افراد جو ہے وہ لاپتہ ہیں، اور خیبر پختونخوا سے تقریباً 35,000 سے زائد افراد جو ہے وہ لاپتہ ہیں۔ اور یہ سلسلہ یہی نہیں ہے کہ یہ یہاں رکا ہوا ہے، بس کہ یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے۔ اس سلسلے میں ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں ماما قدیر بلوچ کی قیادت میں ایک لانگ مارچ کوئٹہ سے کراچی سے اسلام آباد تک ایک لانگ مارچ چلا تھا، جو میں سمجھتا ہوں دنیا کی تاریخ کا ایک سب سے بڑا ایک لانگ مارچ تھا۔ اس کو شروع میں تو میڈیا نے تھوڑا سا کوریج دیا، لیکن اس کے بعد اس کی کوئی کوریج میڈیا نے نہیں دی، اور جو کچھ خبر اس کی کوریج ملتی رہی عوام کو، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ملتی رہی، لیکن اس لانگ مارچ کا بھی کوئی کھڑ تیل نہیں نکلا، بلکہ اس میں بھی مسلسل رکاوٹیں ڈالی گئیں، ان کے اوپر گاڑیاں چڑھائی گئیں، بندے زخمی کر دیے گئے، ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کا جو ہے احتجاجی کیمپ کبھی کوئٹہ پریس کلب، کبھی کراچی پریس کلب کے آگے جو ہے مسلسل چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی پاکستان کے مختلف جو پریس کلب ہیں، مختلف اہم جگہوں پہ ان کے احتجاج ہوتے رہے، اور ان کے احتجاجی کیمپ لگتے رہے۔ ناظرین آئیے ابھی ہم ذرا تھوڑا سا نصر اللہ بلوچ جو کہ چیئرمین ہیں بلوچ وائس مسنگ پرسنز کے جو وائس تنظیم ہے، ان کے چیئرمین ہیں، آئیے نصر اللہ بلوچ سے تھوڑا سا حال والا کریں۔ نصر اللہ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمارے گبول میڈیا کو ٹائم دیا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بڑی مہربانی گبول صاحب، آپ نے ہمیں بلوچستان کا جو سب سے بڑا ایشو ہے اس پہ بولنے کا موقع فراہم کیا۔ مہربانی۔ نصر اللہ بھائی، یہ سب سے پہلے تو نصر اللہ بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ لاپتہ جو ہے یہ کب سے یہ سلسلہ شروع ہوا بلوچستان میں، اور اس کے بیسیکلی وجوہات کیا تھے جو اچانک یہ مسئلہ ابھر پڑا تھا؟ دیکھیں گبول صاحب، بلوچستان سب کو پتہ ہے کہ وسائل سے مالا مال ایک خطہ ہے، ساحل اور وسائل کا مالک ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس خطے میں جو ہر چیز سے مالا مال ہو تو اس میں بہت سے قوت کار فرما ہوتے ہیں۔ تو
تو اس حوالے سے مطلب بلوچستان کے جو بنیادی رائٹس تھے وقتاً فوقتاً مختلف لوگوں کے ذریعے مطلب یہ آواز اٹھایا گیا. تو یہ آواز اس ملک کے جو طاقتور ادارے ہیں ان کو ناگوار گزری. جن لوگوں نے بنیادی کام کیا پرامن طریقے سے اپنے بات ریکارڈ کرایا ان کو اٹھایا گیا اور ان کو غائب کر دیا گیا. جس طرح آپ نے فرمایا تھا کہ بلوچستان میں جو پہلا کیس رجسٹر ہوا تھا 1974 میں وہ سردار اختر جان عطا اللہ مینگل کے بیٹے اسد بلوچ کا تھا اور اس کے ایک ساتھی کو اس کے ساتھ اٹھایا گیا تھا. اس کے آج تک ویئر اباؤٹس معلوم نہیں ہے. اس کے بعد جب مشرف دور آیا 9/11 ہوا امریکہ میں تو امریکہ نے مشرف کو کہا کہ بھئی مذہبی سطح پر جو بھی اس کی ذمہ داری قبول کی گئی ہے وہ آپ لوگ اٹھا کے ہمیں دے دیں. تو مشرف نے یہ سلسلہ مذہبی سطح پر ایک دفعہ شروع کیا. پھر اس کے بعد شاید اس کو یہ تجربہ ہوا کہ امریکہ اپنے مخالفوں کو اس طرح اٹھا کے غائب کرتا ہے زندانوں میں رکھتا ہے. تو وہی طریقہ اس نے پھر بلوچستان میں انہوں نے شروع کیا. مطلب وہ لوگ جو اس حوالے سے ایکٹیو تھے جو بلوچ رائٹس کے حوالے سے بات کرتے تھے جو بلوچستان میں ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس حوالے سے وہ لوگ بات کرتے تھے. تو اس حوالے سے انہوں نے بلوچستان میں یہ سلسلہ شروع کیا. تو مشرف دور میں سب سے پہلا جو پولیٹیکل بندہ تھا وہ میرے انکل علی اصغر بنگلزئی جس کو جون 2000 میں پہلی دفعہ اٹھایا گیا. 14 دن کے بعد اس کو ریلیز کر دیا گیا. پھر 18 اکتوبر 2001 کو اس کے ایک دوست محمد اقبال کے ساتھ اٹھایا گیا ڈگری کالج کے سامنے سے. پھر محمد اقبال کو 22 دن کے بعد چھوڑ دیا علی اصغر تاحال ان کی حراست میں. اس کے بعد اس میں تیزی 2005 اور 2006 میں آئی جب مشرف نے ڈیرہ بگٹی میں آپریشن کی نواب اکبر خان بگٹی کے خلاف اور اس کے علاوہ اس نے کولو میں بھی آپریشن کی. تو وہاں ایک تو لوگوں کو اٹھانے کا بھی سلسلہ جاری ہوا. پھر ہم تنظیمی سطح پر ہم نے وہاں پہ ایک سروے کی. تو 2005 اور 2006 میں جب ہم لوگ گئے ہم لوگوں نے سروے کیا لوگوں سے پتہ کیا تو ڈیرہ بگٹی میں نواب اکبر خان بگٹی کے جتنے بھی پیروکار تھے ہمارے اندازے کے مطابق تقریباً 1 لاکھ سے زائد ان کے جو حمایتی تھے وہ وہاں سے مائگریٹ کر کے بلوچستان سندھ اور پنجاب کے علاقوں میں جا کے وہاں پہ آباد ہوئے. پھر اسی طرح کولو میں ہم لوگوں نے سروے کیا تو وہاں سے بھی تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب جو نواب خیر بخش کے پیروکار تھے ان کو وہاں سے اٹھا کے انہوں نے غائب کر دیا. تو ان چیزوں کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کویشچن اٹھایا تھا کہ کیا وجوہات کیا ہے تو وجوہات یہی ہے جو میں نے پہلے ہی بیان کی کہ بلوچستان میں ان آوازوں کو دبایا جاتا ہے ان آوازوں کو خاموش کرایا جاتا ہے جو بلوچ کی حق کی بات کرتے ہیں جو اپنی سائل اور وسائل کی بات کرتے ہیں اور وہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو بھی بلوچستان سے نکلتا ہے اس سے سب سے پہلے حق بلوچوں کی ہے اس کے بعد ان چیزوں کو دوسرے لوگوں کو پرووائڈ کی جا سکتی ہے. تو اس وجہ سے اس ڈر اور خوف کی وجہ سے جو ملک کے طاقتور ادارے ہیں کہ ان کی آواز کہیں اور نہ پہنچ جائے وہ یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں. لیکن یہ ایک فطری عمل ہے کہ اگر آپ آواز کو جتنا بھی دباؤ گے وہ اتنا ہی طاقت بن کے ابھرے گا. ابھی آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ بلوچستان میں 73 سالوں سے ظلم اور زیادتی کی گئی. 73 سالوں سے لوگوں کو اٹھایا گیا. 73 سالوں سے مختلف علاقوں میں فوجی آپریشن کی گئی. بلوچستان کے طلباء کو اٹھایا گیا, بلوچستان کے دانشوروں کو اٹھایا گیا, بلوچستان کے ڈاکٹروں کو اٹھایا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی آج آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ پاکستان کی سطح پر بھی یہ آواز ابھی توانا ہو چکا ہے. حالانکہ پاکستان کے دیگر جو قومی پولیٹکس کرتے ہیں, پولیٹیکلس پارٹی آئے, وہ خود اقرار کر رہے ہیں, وہ برسر اقتدار بھی آئے, اب وہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ بلوچستان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جبری گمشدگیاں غیر آئینی ہے, انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے, حالانکہ ان کے دور میں بھی ہوا تھا. تو اس کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر بھی اس آواز کو, حالانکہ ملکی سطح پر
دبا کے خاموش کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے اثرات بین الاقوامی سطح پر بھی ہے۔ آج بین الاقوامی سطح پر بھی اس ریاست کو دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ بلوچوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہا ہے، ان کا خاتمہ کیا جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست اور ریاستی اداروں کی بھول ہے کہ وہ طاقت کے ذریعے بلوچستان کے آواز کو دبائیں گے اور بلوچستان کے جو اصل چیزیں ہیں ان کو چھپانے کی کوشش کریں گے۔ اچھا نذیر صاحب، یہ جو جیسے مشرف کے بعد جیسے مسلم لیگ نون کی حکومت بھی آئی، پیپلز پارٹی کی حکومتیں آتی گئیں، ان دور کے اندر بلوچستان کی کیا صورتحال رہی مسنگ پرسنز کے حوالے سے؟ دیکھیں، بلوچستان میں جو بھی حکومت آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کی دور حکومت میں جبری گمشدگیاں ہوئی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے وہ نون لیگ کی ہو۔ ان کے دور میں بھی یہ سلسلہ جاری تھا، اور اس وجہ سے ہم نے ان گورنمنٹ سے بھی ہم نے رابطہ کیا تھا کہ بھئی یہ جبری گمشدگیاں ہے، یہ غیر آئینی ہے، ان کا ایک آئینی حل نکالا جائے۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ اب جب ہم پہلے کہتے تھے کہ بھئی جبری گمشدگیاں غیر آئینی ہے، ہم پہلے کہتے تھے کہ بھئی ہمارے آواز کو دبایا جا رہا ہے، ہم پہلے کہتے تھے کہ بھئی ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، ہم پہلے کہتے تھے کہ بھئی ہمارے وسائل کو لوٹا جا رہا ہے، ہمارے ساحل کو لوٹا جا رہا ہے، ہمارے جن علاقوں سے جو چیزیں نکل رہے ہیں وہ ہمیں پرووائڈ نہیں کیا جا رہا ہے۔ ابھی میں آپ کو مثال دوں، سوئی سے گیس نکل رہا ہے، سوئی میں ہی لوگوں کو گیس پرووائڈ نہیں کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جو مستنگ میں لکپاس پہ ریڈار لگا ہوا ہے، جو جیونی کا ریڈار ہے، جو انٹرنیشنل روٹ ہے بلوچستان جہاں سے بین الاقوامی پروازیں جاتے ہیں، وہاں سے حکومت پاکستان کو صرف ان 2 ریڈار سے 60 ارب روپے سالانہ انکم ملتا ہے۔ تو آپ سب چیزوں کو چھوڑ کے آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ بلوچستان ایک قیمتی خطہ ہے اور اس کے وسائل سے ہی پاکستان چل رہا ہے۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے ابھی دیکھیں، نواز شریف کے دور میں ہوا، پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا، اب آپ دیکھیں ہم اسلام آباد میں گئے، ان کے تمام لیڈران آئے، جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز تھے 11 کے قریب، سب آ کے سب کا موقف یہ تھا کہ جبری گمشدگیاں غیر آئینی ہے۔ سب نے ایکسیپٹ کیا کہ بھئی بلوچستان میں جبری گمشدگیاں ہو رہی ہے، سب نے ایکسیپٹ کیا کہ بلوچوں کے ساتھ 73 سالوں سے ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، بلوچوں کو پسماندہ رکھا گیا ہے، بلوچوں کو رائٹس نہیں مل رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اخلاقی فتح ہے، یہ ہماری لوگوں کی قربانیوں کی اخلاقی فتح ہے۔ آج پاکستان کے مین پولیٹیکل پارٹیز کی مین لیڈرشپ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اس کو اب ختم ہونا چاہیے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اخلاقی سطح پر ہماری فتح ہے، اور انشاءاللہ ہمارا جو جہد ہے، ہماری جو لوگوں نے قربانیاں دی ہے، وہ لازمی رنگ لائیں گے۔